نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتابٌ، اور جب آ گئی ان کے پاس ایسی کتاب من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق فرمانے والی ہے اس کی جو ان کے ساتھ ہے، یعنی جو کتاب ان کے پاس ہے، یعنی یہودیوں کے پاس یہ کتاب جو آئی ہے وہ اس کی تصدیق فرمانے والی، یعنی قرآن عظیم تورات کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ فتح کی دعا مانگتے تھے، یعنی فتح طلب کرتے تھے کافروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یعنی آقا علیہ السلام کے صدقے اور طفیل میں آپ کے وسیلے سے یہودی لوگ آپ کی بعثت سے پہلے جو ان کی مشرکین سے جنگیں ہوتی تھیں اس میں فتح کی دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ، جو نبی آخر الزمان مبعوث ہونے والے ہیں ان کے وسیلے سے ہمیں ان مشرکین پر فتح و نصرت عطا فرما، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے وہ فتح مانگتے تھے اللہ سے کافروں پر۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور جب آ گئے وہ جانے پہچانے، یعنی وہ ذات گرامی جب مبعوث ہو گئے جن کو کہ انہوں نے پہچان لیا یہودیوں نے، تو بغض و حسد کی وجہ سے کفروا، انکار کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پر اللہ کی لعنت ہو منکرین کے اوپر۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام کی تشریف آوری اور قرآن عظیم نازل ہونے سے پہلے یہودی اپنی حاجات کے لیے حضور کے نام پاک کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرماتا تھا۔ جنگ کے وقت بھی یہ الفاظ کہتے تھے، اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، اے اللہ ہمیں نبی امی کے صدقے میں فتح و نصرت عطا فرما۔ مگر جب حضور تشریف لائے تو یہی دعا مانگنے والے صاف منکر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب، وہ کتاب من عند اللہ، اللہ کے پاس سے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اس سے وہ یہودی مراد ہیں کہ جو آقا علیہ السلام کے دور مبارک میں مدینہ طیبہ اور اس کے آس پاس موجود تھے، کیونکہ قرآن عظیم اور نبی آخر الزمان کو انہی نے پایا تھا۔ یعنی جب ان موجودہ یہودیوں کے پاس یہ کتاب آئی جو اللہ کے پاس سے ہے، تو چونکہ قرآن عظیم ساری خدائی کے لیے آیا، اس لیے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضور کے پاس قرآن آیا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس قرآن آیا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کفار کے پاس قرآن آیا، کیونکہ قرآن عظیم تو ساری خدائی کے لیے آیا ہے۔
اسی طریقے سے حضور کے متعلق ہر مخلوق کہہ سکتی ہے کہ حضور ہمارے پاس تشریف لائے۔ جس طریقے سے جب سورج نکلتا ہے تو ہر ملک والا اور ہر شہر والا کہتا ہے کہ ہمارے یہاں سورج نکل آیا، کیونکہ اس کا فیض تو عام ہے اور ہر جگہ دن نکلتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے ہی نوع انسانی کے لیے نبی اور رسول بن کر جلوہ گر ہوئے ہیں۔ اسی لیے آپ کی امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت دعوت اور دوسری امت اجابت۔ جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے وہ امت اجابت ہیں، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا اور ان کو دعوت دی گئی تو وہ امت دعوت ہیں۔ بعض سخی بلا کر دیتے ہیں، بعض سخی وہ ہوتے ہیں جو آ کر دیتے ہیں، کہ جیسے کنواں پانی جب دیتا ہے کہ جب کنویں کے پاس پانی لینے والا جائے، اور بارش پانی آ کر دیتی ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھیت کھلیانوں میں ہیں، باران رحمت ہوتی ہے اور پانی ہی پانی ہر طرف ہوتا ہے۔ قرآن عظیم اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ کر دینے والے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتابٌ فرمایا۔ جاء کے معنی آئے یا آئی، اور دوسری جگہ فرمانے باری تعالیٰ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تحقیق تمہارے پاس رسول تشریف لے آئے۔ اس کتاب سے قرآن عظیم مراد ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتابٌ، جب آ گئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، تو یہاں پر کتاب سے مراد قرآن عظیم ہے، اس لیے کہ توریت وغیرہ کی تصدیق قرآن عظیم نے ہی فرمائی۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ پہلے بھی لوح محفوظ وغیرہ میں لکھی ہوئی تھی اور آئندہ بھی قیامت تک بکثرت لکھی جائے گی، اس لیے اس کو کتاب کہتے ہیں۔ کتاب کے معنی آتے ہیں لکھی ہوئی چیز، تو چونکہ وہ لوح محفوظ میں بھی لکھی ہوئی ہے اور قیامت تک قرآن عظیم کو لکھا جاتا رہے گا اور پڑھا جاتا رہے گا، اگرچہ وہ اتری ہے پڑھی ہوئی من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر تشریف لاتے اور پیارے آقا علیہ السلام کو سناتے، آپ اس کو یاد فرما لیتے، یا اللہ تبارک و تعالی بغیر جبریل امین کے وحی نازل فرماتا کو، تو گویا کہ قرآن عظیم لکھا ہوا نازل نہیں ہوا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے پڑھا ہوا اتارا ہے۔ من عند اللہ کا ترجمہ ہے اللہ کے پاس سے، تو اب اللہ تبارک و تعالی تو قرب مکانی سے پاک و صاف ہے، تو یہاں پر قرب تشریفی مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس سے، یعنی قرآن عظیم ایسی مشرف کتاب ہے کہ مولا رب العزت نے اپنے پاس سے اس کو نازل فرمایا ہے، اس کو بھیجا ہے۔ اس کے خدائی کتاب ہونے پر ان کو بھی یقین تھا، یعنی بنی اسرائیل کو بھی، کیونکہ اس کے مقابلے سے ان کے سارے علماء عاجز رہ گئے تھے، اور وہ کتاب یعنی قرآن عظیم مصدق لما معہم، تصدیق فرمانے والی ہے اس کی کہ جو ان کے پاس ہے۔ بنی اسرائیل کے پاس جو تورات تھی، قرآن عظیم نے بتایا کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، تو اسی تورات کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے۔ حالانکہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نہ عبرانی خط پڑھتے تھے نہ عربی پڑھتے تھے، اور ایسے بے پڑھے لکھے نبی کا توریت کے احکام کی تصدیق فرمانا اس بات کی کھلی دلیل ہے
کہ آقا علیہ السلام ایسے عالم ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی کا خزانہ عطا فرمایا۔ تصدیق کرنے کی چند صورتیں ہیں، یا تو توریت کی حقانیت کا اقرار کرنا اور اسے خدائی کتاب ماننا، یا لوگوں سے اس کی حقانیت کا اقرار کرا دینا۔ قرآن عظیم نے اگرچہ توریت کے احکام منسوخ کر دیے، مگر سب سے یہ بات منوا لی کہ توریت جو ہے وہ حق ہے۔ اگر توریت اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن عظیم میں نہ ہوتا تو دیگر انبیاء کرام اور صحیفوں کی طرح دنیا والے اسے بھی بھول جاتے، لیکن قرآن عظیم نے توریت کی حقانیت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت ہونے پر ایسی تصدیق فرمائی کہ قیامت تک اس کا چرچا ہوتا رہے گا، اور ہر آنے والا وہ شخص کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تصدیق کرے گا، اس کا اقرار کرے گا، تو اس کو یہ بھی ماننا ہوگا کہ تورات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر حضرات انبیاء کرام و رسل اعظام اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرات اکرام، اس آیت کریمہ کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں، تم ان کے ایمان کی کب تک امید رکھو گے؟ یہ بنی اسرائیل تو بڑے ضدی ہیں، ان کی ضد کی تو یہ حالت ہے کہ قرآن کے آنے پر جو کہ توریت کی سچائی کا اعلان کرتی تھی، ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو آنکھوں سے لگاتے، اس کے آنے پر خوشیاں مناتے، اور کفار سے کہتے کہ دیکھو ہماری تورات کا ظہور آ گیا۔ قرآن عظیم نے اعلان کیا کہ بنی اسرائیل کی آسمانی کتابیں سچی ہیں، ان کے نبی سچے ہیں، ان کے اولیاء کرام سچے ہیں، اصحاب کہف سچے ہیں۔ اب قرآن کو جھوٹا کہہ کر اپنی کتابوں، نبیوں کو جھوٹا کہنا ہے۔ مدعی کوئی بھی ہو وہ اپنے گواہ کو ہمیشہ سچا ہی کہتا ہے، اگر جھوٹا کہے گا تو اس کا مقدمہ خارج ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ حضرات جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو معاذ اللہ جھوٹا کہتے ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے، کیونکہ اہل بیت اطہار کے فضائل کی آیات اور احادیث حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے ہی تو مروی ہیں۔ اگر وہی حضرات سچے نہیں ہوں گے تو یہ آیات اور یہ احادیث کیسے سچی ہوں گی؟ پھر اہل بیت کے فضائل کا انکار کرنا پڑ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ کتابوں اور نبیوں کو برحق ماننے کے لیے قرآن عظیم اور حضور کو بتایا کہ ان کو بھی تمہیں سچا ماننا پڑے گا، قرآن عظیم کو بھی سچا ماننا پڑے گا، اور پیارے آقا علیہ السلام کو بھی سچا ماننا پڑے گا۔ اہل بیت اطہار کی عظمت ماننے کے لیے آقا علیہ السلام کے صحابہ کو بھی سچا ماننا پڑے گا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جن کے نام سے ان کے بگڑے کام بنتے تھے، انہی کے نام کے وسیلے سے یہ بنی اسرائیل لوگوں نے دعائیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فتح و نصرت مانگی۔ جب ان کی مشرکین عرب سے جنگیں ہوئیں تو یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، نبی یہ آخر الزمان جو مبعوث ہونے والے ہیں، جن پر قرآن عظیم اترنے والا ہے، اے مولا ان کے وسیلے اور صدقے میں تو ہمیں فتح و نصرت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا، مگر جب آپ تشریف لائے تو بغض و حسد اور عناد کی بیماری ان کے اندر پیدا ہوئی، اور انہوں نے قرآن عظیم کی حقانیت کا بھی انکار کر دیا، اور پیارے آقا علیہ السلام کو رسول ماننے سے بھی انکار کر دیا۔
حضرات اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ قرآن عظیم جیسا نسخہ کیمیا ہمارے پاس موجود ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام کے ہم امتی ہیں۔ ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم قرآن عظیم کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ آقا علیہ السلام کی سچی محبت اپنے دلوں میں پیدا کریں، آپ کی تعلیمات کے اوپر عمل کر کے زندگی کو بھی خوشگوار بنائیں، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ حضرات اکرام، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں، رمضان المبارک کا مہینہ آئے روزے رکھیں، حج کی استطاعت ہو تو حج کریں، اپنے کو اخلاق حسنہ سے مزین کریں، بڑوں کا ادب و احترام کریں، چھوٹوں سے محبت و شفقت کریں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عز و وقار سے نوازے گا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جس نے ہمارے بڑوں کا ادب و احترام نہیں کیا، ہمارے چھوٹوں سے پیار اور محبت کا اظہار نہیں کیا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔